السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب اور اخلاق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 3 ہے۔ کل ہم نے بات جو کی تھی کہ اللہ کے ساتھ انسانوں کو کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، اسی کو آگے بڑھا کر آج انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس کے ادب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرا جائے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک ڈرنا ہوتا ہے کہ جس سے آدمی گھبرا جاتا ہے، یعنی کسی سے اتنا ڈرا جائے کہ آدمی مایوس ہو جائے۔ جب پہلی آیت نازل ہوئی قرآن کریم میں کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، جو یہ آیت ہے، تو اس پر صحابہ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو یہ حق پورا ہی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید میں ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ، غور سے سنیے گا، یہ اصل بات ہے جو مسئلے کا حل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ، میں اتنا ڈروں آپ سے کہ گناہ کرنے سے بندہ بچ جائے، لیکن اتنا میں نہ ڈروں کہ آپ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں۔ اتنا ڈرنا ہے کہ گناہ جب یاد آئے، غلطی اس کو کرنے کا دل چاہے تو اللہ یاد آ جائے، اور جب یہ یاد آئے کہ ہمارا رب بڑا رحمان ہے تو اس سے پوری امید لگا لے۔ تو ایک سائڈ کی بات اگر ہوگی تو آدمی اپنا بیلنس کیا کرے گا، کھو دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر قیامت میں یہ اعلان کیا جائے کہ سارے لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا لیکن ایک آدمی جنت میں نہیں جائے گا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ میں ہوں گا، اتنا مجھے ڈر ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بولے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن ایک آدمی نہیں جائے گا جہنم میں بلکہ جنت میں جائے گا، انہوں نے کہا وہ میں ہوں گا۔ یہ آپ نے اس کی تشریح کر دیا کہ خوف ہو لیکن خوف اتنا نہ ہو کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے آداب میں کہ اللہ کے ساتھ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ گناہ سے بچنے کا نام، حالانکہ گناہ سے جب ہم بچتے ہیں فائدہ ہم ہی کو ہوتا ہے، لیکن گناہ سے بچنا اللہ کے خوف سے یہ ایک بڑا ادب ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ میری امت میں سے سب کو معاف کیا جائے گا، یا میری امت کو معاف کیا جائے گا الا المجاہرین، لیکن جو لوگ کھلا گناہ کرتے ہیں ان کو نہیں معاف کیا جائے گا۔ گناہ تو ایک ہوتا ہے گناہ کہ آدمی گناہ کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہو، ایک گناہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا گناہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ نہیں بولتا گناہ کیا، میں نے آج ایسا کیا، میں نے آج ایسا کیا، یہ دوسری شکل ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہے اور اس کو اس بات میں سے، مثال طور پہ شراب ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے گاؤں میں بھی تھا کہ اگر کوئی ایک آدھ آدمی پیتا تھا
تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس شراب پینے کو لوگ جانیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ اس کے اندر خوف باقی تھا. اب اس وقت گاؤں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو رامپور میں سب کے سامنے جاتے ہیں اور پیتے ہیں. جب آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو گویا کہ جو یہ مان لیا تھا کہ میرا اللہ پکڑے گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا آپ کو جو کرنا ہو کریے گا، ہم تو پیئیں گے. عام آدمی سے بھی اگر آپ یہ جملہ بولتے ہیں کبھی کہ بھئی تو کا جون کرے گا کہہ لی ہو، تو معاملہ دنا بھی ہوتا تو کیا ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے. اب یہ بات نہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر دی گئی کہ بھئی ہم تو گناہ کریں گے، اللہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے. اس لیے حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ اگر سب کو بھی معاف کرے گا تو اس کو نہیں معاف کرے گا جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ آپ کے جو بس میں ہے آپ کیجئے، لیکن ہم اس چیز سے روکیں گے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ادب میں ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے معافی مانگے، لیکن کھلم کھلا نہ گناہ کرے اور نہ گناہ پر ساکشی بنائے، کسی کو گواہ بنائے. گناہ پر گواہ بنانا بہت کیوں اللہ کو اس پر ناراضگی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو گناہ کرتے وقت میں نے راز میں رکھا، لیکن یہ اتنا بےہودہ قسم کا آدمی ہے کہ میں نے جس کو راز میں رکھا تھا یہ چوراہے پہ لا کے پھوڑ رہا ہے. تو اس سے اللہ کی ناراضگی بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ اللہ کے سامنے بے نیازی نہیں دکھلانی چاہیے، کالر نہیں جھاڑنی چاہیے، جس کو آپ کبھی کہہ لیں کہ تکبر ہوتا ہے. جو آدمی بھی اللہ کے سامنے بے نیازی دکھلاتا ہے تو پروردگار عالم ایسے آدمی کو ہدایت روک دیتا ہے. کیونکہ وہی ذات ایسی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، کسی سے اس کا کوئی بھی ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے. سب عبادت کریں، سب منکر ہو جائے، جتنی چاہے شرارت کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب ایک آدمی جب اللہ کے سامنے جو ہے وہ بے نیازی دکھلاتا ہے تو پروردگار عالم کو اس پر بڑا غصہ بھی آتا ہے. اس کو ہم کو سمجھانے کے لیے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے. کیا کہتا ہے؟ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے. چادر سے جو سمجھانے کی بات کی گئی اس حدیث میں، آپ اس کا کبھی تجربہ کریں. ایک آدمی سو رہا ہو اور جائیے اور آپ اس جھٹکے میں اس کے پیر سے چادر پکڑیے اور چھین لیجئے، کھینچ لیجئے، دیکھیے اس کو غصہ کتنا آتا ہے. وہ عام آدمی بھی اگر اٹھنے والا ہوگا تو وہ نہیں اٹھے گا اور گالی اٹھتے ہی دے گا وہ آپ کو، کیونکہ کیسے ہی چادر آپ کھینچیں گے، آپ سر پر سے اٹھاویں بھیا منا کر کے نہیں ناراض ہوگا، لیکن اگر پیر سے آپ نے چادر کھینچی تو اس کا پارا جو ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے سونے والے کا. پروردگار عالم نے ہم کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے کر حبیب مصطفیٰ سے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، میرے علاوہ کسی کو کبریائی چھجتی ہی نہیں، جمتی ہی نہیں، کسی بھی شکل میں نہیں جمتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس چیز پر آپ اور ہم ناز کرتے ہیں وہ آپ کا ہے ہی نہیں. آدمی اگر دماغ پر ناز کرتا ہے، دماغ اس کا نہیں ہے. خوبصورتی پر ناز ہے، خوبصورتی اس کی نہیں ہے. کسی ٹیلنٹ پر کوئی چیز اس کے اندر فنکاری موجود ہے، وہ اس کا نہیں ہے. مال پہ ناز ہے، مال آپ کا نہیں ہے. تو کس چیز پر تکبر کرے؟ بھائی آپ آدمی کو اپنی چیز بنائی ہوئی ہو، بھائی آواز بہت اچھی ہے، تمہاری نہیں ہے. خوبصورت ہو، تم خود سے نہیں بنے ہو، تو کوئی چیز ہے کیا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہماری بچی. اس لیے جو ہے نا کسی بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ کبر کی نہ اجازت دیتا ہے اور نہ کبر کو پسند کرتا ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لیکن اگر کبھی اللہ سے اور رسول کو ملا کر کے بات کی جائے گی تو اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. کبھی بھی رسول اللہ کو ٹچ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول جو بنایا وہ بڑا ہوگا.
جو بنایا ان کو رسول وہ بڑا ہوگا، جس نے ان کو پیدا کیا وہ اس سے بڑا ہوگا، تو اس کے برابر کیسے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بچہ کتنا بھی صلاحیت والا ہو جائے لیکن باپ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ باپ ہے، باپ چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے نہیں ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، کبھی بھی بیٹا باپ کیوں، وہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، وہ اس کو کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اس کے نیچے اس کو رہنا ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے کہ بچہ بڑا صلاحیت والا ہو گیا، بڑا قابل ہو گیا، ابا پڑھے لکھے نہیں ہے تو تھوڑا درجہ بڑھ گیا، کبھی درجہ نہیں بڑھتا ہے۔ بیٹا بیٹا ہی رہے گا اور باپ کا جو درجہ ہے وہ ہمیشہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کے سامنے یا بے نیازی یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھیا ہم قرآن پڑھتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو سمجھ میں آ کر کے حق بات قبول کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں عرب جو مسلمان نہیں ہیں، قرآن کو ادب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں کہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں بہت اچھا کچھ لکھا ہے، اس کے ساتھ بے نیازی دکھلاتے ہیں کہ مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس میں جو لکھا ہے وہ عمل کروں، وہ سمجھوں، نہیں، بہت اچھا لٹریچر ہے، بہت اچھا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو ہدایت دیتا ہی نہیں، اسی لیے اس نے کہا کہ ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اچھا جو متقی ہو گیا تو ہدایت کی کیا ضرورت، اب تو متقی ہوا ہدایت پا کر کے؟ نہیں، جتنا آپ اللہ کے سامنے بے نیازی دکھلائیں گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ دیکھیے ہماری مائیں، بہت سی مائیں ایسی ہیں جو انگوٹھا ٹیک ہیں، پہلی دوسری پڑھی ہیں، ہے نا، باپ ایسے ہیں، لیکن ماں کے سامنے آپ جب بچے بن کے رہتے ہیں تو خوب پیار کرتی ہے، خوب آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہم تو بڑے قابل ہو گئے، امی تو ہماری جاہل ہیں، اگر ایسا کریں گے تو اس کی محبت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کو ماں مانتے ہی رہنا ہے، ہر حال میں ماں ماننا ہے، تو بے نیازی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان بڑا سرکش ہے، کیوں؟ الراہ استغنی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز کر سمجھتا ہے۔ تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ سرکشی آئی کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے کیا کر دیا، بے نیازی دکھلایا۔ لہذا اللہ کے ادب میں سے آخری بات، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، موٹی موٹی باتیں، آخری بات، اللہ کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں ابھی ہمارا بیٹا چوری کر لے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، نہیں کہہ پاتا آدمی۔ ابھی پنچایت میں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ہم سے رحمت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے گنہگار بندو، کیا بولتا ہے، اے میرے گنہگار بندو۔ ابھی جو گناہ کر لیا ہم نے تو اب ہم کو بندہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولنا چاہیے تو اور بھی کوئی الفاظ ہے، بدماش ہو فلانا، کچھ نہیں بولا، بولا اے میرے گنہگار بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا اسی لیے جب سب سے پہلے دنیا کو پیدا کیا، غور سے سنیے گا، صحیح حدیث ہے، سب سے پہلے دنیا کو پیدا کیا تو اس دنیا میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، حدیث ہے۔ قلم سے کہا لکھ، تو اللہ سے قلم نے پوچھا کیا لکھیں؟ سب سے پہلا جملہ کیا لکھا جائے؟ بھئی آپ سب سے پہلا جملہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی ہے۔ وہ کہہ رہا قلم سے لکھ، تو قلم نے پوچھا کیا لکھیں اللہ نے کہا لکھ کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر رہے گی، میں کتنا بھی غصہ رہوں گا تو بھی میری رحمت کیا رہے گی، میرے غصے کے اوپر رہے گی۔ اس لیے بندے سے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یہاں تک اللہ نے اس بات کو اپنے نبی کے ذریعے فرما دیا کہ اگر میرے بندے گناہ نہ کریں تو میں ایسی قوم پیدا کر دوں گا جو گناہ کرے اور پھر میرے سامنے عاجزی سے آ کر کے گڑگڑائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں گناہ کرو، اللہ تعالیٰ کو توبہ، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے مافیا ہیں لوگ ہیں،
ان کو کس چیز سے خوشی ہے؟ 10 آدمی ان کے سامنے بیٹھے رہنا ہے، ان کے پیر چھونا، آ کر کے ان کے بھیا منا کرنا، بہت خوشی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے کہ بندہ جب آ کر اسے کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، اتنا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ اس آدمی کا احترام کرتے ہیں، وہ سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خوشی ہوتی کہ مجھ کو دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھو ڈرتا کتنا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جاتا ہے کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ نے تو دیکھا ہے لیکن آپ کو اس بات پر صرف وشواس رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے۔ روزے کی جو اتنی فضیلت بیان کی گئی، اتنی فضیلت بیان کی گئی، آپ نے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ روزے، ایک بخاری کی روایت ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، بعض روایت میں ہے، بعد میں ہے وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ اگر روزے کا بدلہ تو نماز کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا، لیکن اس نے صرف روزے کی طرف نسبت کی کہ میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ مطلب کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک لمحے کے لیے اگر اللہ کا خوف ہٹ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی گرمی میں ہے، جب آپ لوگوں کو گرمی پہ پڑتا ہے اس علاقے میں، عصر کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بھائی آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فریج کھولتے ہیں، پانی کی بوتل کی ٹھنڈک چھلک رہی ہے فریج میں سے، کون روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے، پولیس بھی نہیں ہے، راڈار بھی نہیں لگا ہے، کیمرہ بھی نہیں لگا ہے، لیکن آپ اس بوتل اٹھا کر کے گٹ گٹ پیتے نہیں ہیں۔ کیا؟ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، صرف میری ذات کو سوچ کر کے یہ ایک قطرہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں، اور خدا نہ خواستہ وضو کرتے ہوئے اگر ایک قطرہ پانی چلا گیا تو آ کر کے مفتی صاحب سے پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب ایسا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اس خوف کو ہی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اتنا بڑا درجہ رکھا ہے۔ لہذا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیا، 100 قتل کرنے کے بعد اس کو ہوش آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ایک پیر صاحب تھے، بزرگ کوئی، وہ بنے پیر تھے، جس کو کہتے ہیں ببا گئے ہیں، ویسے تھے وہ ان کے پاس گیا، جا کر بہت سے لوگ ایکٹنگ کرتے رہتے نا، یہ تو بہت پرانی ایکٹنگ ہے، کیونکہ شیطان جس دن سے ہے اسی دن سے شیطانی ایکٹنگ بھی ہے۔ وہ ان سے کہا کہ حضرت میں 99 مرڈر کیا ہوں، لیکن میں بہت اب پریشان ہوں اپنے اللہ کے سامنے، کیسے منہ دکھلاؤں، کیا کروں؟ وہ کہیں کہ تو جعلی پیر تھا، انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ 99 مرڈر کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے سینچری پوری کر دیتے ہیں۔ اس نے اس کو ہی مارا، جو جعلی بابا تھا، جو ببایا تھا، اس کو ہی مارا۔ جب مار دیا اب 100 پورا ہو گیا، اب اس کو اور الجھن، پھر گیا ایک صحیح محلہ والا تھا جو قرآن حدیث جانتا تھا، جو اپنے وقت کی کتاب جانتا تھا، نبی جانتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، تمہارے 100 قتل کچھ بھی نہیں ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو بھی رب ذوالجلال کی رحمت اس کے اوپر ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، کوئی اس کو کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ رحم کروں گا، شفقت کروں گا، مرسی کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ توبہ کر لیجیے۔ پھر آگے لمبی چوڑی بات ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام اب اپنے والد سے نہیں مل سکتے، یوسف کو قتل کر دیا گیا، یوسف علیہ السلام پتہ نہیں لاپتہ ہو گئے۔ لیکن والد محترم کو بیٹے تانا دیے، جن لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی
کہ آپ انہی کے پیچھے دیوانے ہو جائیں گے، اپنی زندگی برباد کر دیں گے؟ وہ ہمیشہ امید رکھتے رہے کہ میرا بیٹا مجھے ضرور ملے گا، کبھی مایوس نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، 100 اونٹ کا انعام ہے کہ جو نبی کو پکڑ لے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ غار ثور میں آپ چھپے ہوئے ہیں، قریش وہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت گھبرا گئی، کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ جو غار ہے اگر یہ اپنے نیچے بھی پیر اٹھا کر اپنے پیر کی طرف بھی دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اطمینان سے کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابوبکر، اپنے ساتھ اللہ ہے۔ جب سب لوگ سمجھ گئے کہ سمجھ رہے ہیں، ابوبکر جیسی شخصیت سمجھ رہی ہے کہ اب بچنے کی امید کم ہے، ایسے وقت پر نبی اتنے اونچے پیمانے پر ہے، کہہ رہا ہے لا تحزن، گھبراؤ نہیں جی، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں نکلے اپنی قوم کو لے کر کے، راستہ بیچارے بھول گئے۔ صبح جب پاؤں پھٹی تو دیکھا سامنے سمندر ہے، راستہ ہی غلط چلے آئے ہیں۔ پیچھے گھوم کے دیکھا تو فرعون پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہوا ہے تباہ کرنے کے لیے کہ برباد کر دیں گے۔ جب پیچھے پلٹے تو فرعون ہے، سامنے سمندر ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ قوم نے کہا موسیٰ مروا دیا تم نے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے ان قریب۔ حالانکہ اب چند منٹ کی بات ہے، اگر چند منٹ میں کچھ نہیں ہوا تو سارے کے سارے لوگ مار دیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور تمام ان کی قوم ایسے وقت پر دیکھے کتنی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب ہم لوگوں کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور راستہ بن گیا۔ لیکن یہی اللہ کا ادب ہے کہ اللہ کی رحمت سے کسی وقت بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جتنا اللہ کی رحمت سے آپ امید رکھتے ہیں اتنا ہی پروردگار عالم کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں تو تمہارے گمان کے مطابق تم سے برتاؤ کرتا ہوں، تم میرے بارے میں سوچتے کیا ہو، جو سوچتے ہو میں اس سے زیادہ ہوں۔ لہذا یہ اللہ کے ادب میں سے ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو جائے، حالات کتنے بھی خراب ہوں، معاملات کتنے بھی خراب ہوں، معاشی حالت خراب ہو، خوف ہو، اللہ سے امید خوب رکھیں۔ اور اللہ سے امید بس صرف کیا ہے، امید جتانی ہے تدبیر کے ساتھ، تدبیر اختیار کرتے رہیں اور اپنے رب ذوالجلال پر بھروسہ رکھیں، سارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوتا رہے گا۔ یہ اس کے آداب میں سے ہیں، انشاءاللہ زندگی آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔